ملائکہ کی تعداد، ہم اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی صحیح تعداد کو ان کے خالق کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ملائکہ کی بہت بڑی کثیر تعداد کی ایک دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: پھر میرے سامنے بیت معمور ظاہر کیا گیا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بیت معمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو قیامت تک واپس نہیں آتے۔ بخاری مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: آسمان چرچرا رہا تھا اور چرچرانا اس کا حق تھا، اس میں 4 انگلیوں برابر جگہ بھی باقی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح الالبانی۔ یہ احادیث مبارکہ ملائکہ کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ تفصیلی طور پر ہم اس تعداد پر ایمان رکھتے ہیں جو ملائکہ کے متعلق وارد ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے۔ وظائف و اعمال ملائکہ، اجمالاً وہ اللہ کے لشکر اور اس کے نیک بندے ہیں اور ہر ایک مکمل طور پر اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے۔ ان میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ فرمان الہی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ تفصیلاً ہم ان کی ذمہ داریوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں۔ کوئی فرشتہ وحی پر مامور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اسے روح الامین لے کر اترا آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کسی فرشتے کی ذمہ داری روح قبض کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، فرما دے تمہیں وفا دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ اور کچھ کی ذمہ داری انسان کی حفاظت کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آدمی کے لیے بدلی والی فرشتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کے بحکم الہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ کی ذمہ داری انسان کے اعمال لکھنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہے معزز لکھنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ کچھ کی ذمہ داری بارش پر ہے اور ان کے علاوہ ان کی دیگر بھی ذمہ داریاں ہیں جن کی تفصیل کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے۔ ہم ان تمام امور پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: جو شخص طلب علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت کی راہ چلاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، صحیح الجامع۔ پس جو طالب روزانہ علم کے حلقوں میں جا کر بیٹھتا ہے، وہ ملائکہ کو دیکھتا تو نہیں، مگر انہوں نے اس طالب علم کے لیے اپنے پر بچھائے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں نہیں دیکھتا، مگر وہ اپنے پروں سے علم کی مجلس کو ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر کامل یقین ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے اور اس ایمان کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں اور اس کے دل میں جگہ پاتے ہیں، اور انسان کو علم حاصل کرنے میں اپنی یہ تعظیم کرامت نظر آتی ہے۔ یہ شرف صرف علم کے حصول میں ہے، اور اس کا یہ شرف بھی ہے کہ فرشتے اس کے اس فعل پر راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان۔ اصول ایمان میں سے تیسرا اصول، کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب۔ کہو کہ میں ایمان لایا اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اتاری، یعنی ہر اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول پر نازل کی ہے۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتار دی، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جن میں ایمان کے اصول جمع کر دیے گئے ہیں۔ انہی میں سے کتابوں پر ایمان بھی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان اصولوں کا یا ان میں سے کسی ایک اصول کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر ایمان نہ رکھنے کو کفر قرار دیا ہے۔ کتابوں پر ایمان جہاں اجمال ہو وہاں مجمل ہوتا ہے، اور جہاں تفصیل ہو تفصیلی ایمان رکھنا ہوتا ہے، اس لیے کہ تمام آسمانی کتابوں کے نام ذکر نہیں کیے گئے اور نہ ان کے اندر کی تفصیل موجود ہے، بلکہ ان میں سے بعض کے ناموں کا ذکر ملتا ہے اور کچھ ان کے اندر کی تفصیل ہے۔ پس جب تک تفصیل وارد نہ ہوئی ہو ہم اس پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں، اور جہاں پر تفصیل ہے تو اس پر ایسے ہی تفصیلی ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ نصوص میں وارد ہوا ہے۔ آسمانی نازل شدہ کتابوں میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور کچھ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ جیسے اور جتنی تفصیل وارد ہوئی ہے ہم اس پر اسی طرح تفصیلی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ۔ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔
یہ ایک تفصیلی چیز ہے، ہم اس پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی ہے: محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار۔ محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہے اور آپس میں نرم دل ہے، آپ انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدے میں اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کی نشان ہے، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں، جیسے ایک کھیتی ہو، اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر تناور ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھے کھڑی ہوئی، کسانوں کو بلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کو غصہ ہو۔ یہ سنہ تورات میں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل میں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کی یہ اتنی بڑی تعریف اور مدح سرائی ان کے وجود میں آنے سے پہلے بیان کی گئی ہے۔ جہاں تک ان کتابوں کی تفصیل احکام کا تعلق ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تمام کتابیں توحید پر قائم تھیں اور یہ تمام ان 6 اصول ایمان کو شامل تھی، اور بے شک انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ اور یاد کرو عاد کے بھائیوں کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے تھے، اور آپ ان کے بعد آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تمام رسولوں کا اس اصول پر اتفاق رہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور آخرت کے دن پر بھی ان کا اتفاق رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ اور کافر گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے: کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ ایسے ہی جنت اور جہنم کے ذکر، جزا و سزا اور حساب و عقاب کے عقیدہ پر بھی ان کا اتفاق رہا ہے۔ یہ عقیدہ بھی کتابوں پر ایمان کا ایک حصہ ہے کہ یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور اس کی نازل کردہ ہیں، اور رسولوں نے ان کتابوں کی پوری تبلیغ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور رسول کی ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ یہ کتابیں ہدایت و فلاح، سعادت اور کامیابی پر مشتمل تھے،
اور ان امتوں میں سے جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھی جو کوئی ان پر ایمان لایا وہ کامیابی اور نجات پا گیا اور دنیا و آخرت کی کامرانیاں سمیٹ لے، اور جو کوئی ایمان نہیں لایا وہ تباہ و برباد ہوا اور گھاٹے میں رہا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، جیسے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور بے شک یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان پر نگہبان ہے، اور ان کے علاوہ دیگر ان امور پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اصول ایمان میں سے ان کتابوں سے متعلق ہیں۔ رسولوں پر ایمان، اصول ایمان میں سے چوتھا اصول، رسولوں پر ایمان۔ جہاں اجمال ہو وہاں اجمالی، اور جہاں تفصیل ہو وہاں پر تفصیلی ایمان۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان کیے ہیں، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کے قصے بیان نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کسی کا احوال آپ سے بیان فرمایا اور ان میں سے کسی کا احوال آپ سے بیان نہ فرمایا۔ پس ان میں سے کچھ کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور کچھ کے فقط نام ذکر کیے ہیں۔ ان کے علاوہ ان انبیاء کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے ناموں کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں 25 انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں کا ذکر ملتا ہے، اور بہت سارے انبیاء و مرسلین کے نام نہیں بتائے گئے۔ پس جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ملتا ہے ہم ان پر اس تفصیل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جن انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اور امت کے ساتھ ان کے حالات بیان ہوئے ان پر اس تفصیل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ ان کے متعلق تفصیلی احوال بیان ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کی تفاصیل زیادہ ہیں اور بعض کی کم۔ ہم کتاب اللہ میں وارد اس تفصیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی میں سے جن کی تفصیل سنت مطہرہ میں وارد ہوئی ہے ہم اس پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں، اور جن کی تفصیل وارد نہیں ہوئی ان پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں تبلیغ دین کی، اور کوئی بلائی ایسی نہیں چھوڑی جس کے متعلق اپنی امتوں کو آگاہ نہ کیا ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں جس سے انہیں خبردار نہ کیا ہو، اور یہ کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کی وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا وہ دنیا و آخرت میں نقصان اور خسارے میں رہے اور رسوائی اٹھانے والے بن گئے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض دوسروں پر فضیلت دی ہے، فرمان الہی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور فرمان الہی ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے مابین اس تفاضل فضیلت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ان میں سے افضل اولو العزم رسول تھے، وہ 5 ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد علیہ السلام۔ فرمان الہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان اولو العزم رسولوں میں سے افضل خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم نبیین ہے۔ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بخاری و مسلم۔ آخرت کے دن پر ایمان۔ اصول ایمان میں سے پانچواں اصول آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایمان ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کو شامل ہے جو مرنے کے بعد ہوں گے اور جن کی تفصیل کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے۔ موت آخرت کے دن کی ابتدا ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو کوئی مر جاتا ہے اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے اور آخرت کی گھڑی شروع ہو جاتی ہے۔ بس آخرت کے دن پر ایمان ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کا نام ہے جو مرنے کے بعد پیش آئیں گی۔ جو قبر کی آزمائش وہاں کے عذاب یا نعمتوں سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ دیگر امور پیش آئیں گے، جیسے دوبارہ اٹھایا جانا، رب العالمین کے سامنے پیشی، حشر، میزان، صراط، نام اعمال کی تقسیم۔ کچھ لوگ دائیں ہاتھ میں اور کچھ لوگ بائیں ہاتھ میں اعمال نامے لیں گے۔ پھر جنت اور جہنم، اور جو تفصیلات جہنم کے عذاب سے متعلق ہیں اور جو تفصیلات جنت کی نعمتوں سے متعلق ہے، ان سب پر ایمان کو شامل ہے۔ آخرت پر ایمان کے درجات۔ آخرت کے دن پر ایمان کے دو درجے ہیں۔ پہلا، ایمانی جازم، جس کے بغیر آخرت کے دن پر ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، بغیر کسی شک و شبہ کے پختہ اور جازم اعتقاد رکھے کہ آخرت کا ایک دن ہے جس میں حساب و کتاب اور جزا و سزا ہوں گے۔ پس جو کوئی اس میں شک یا تردد کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا، پختہ ایمان، یعنی دل میں جگہ پکڑا ہوا گہرا مطمئن کر دینے والا ایسا ایمان جس کو انسان اپنی تمام تر احوال و اعمال اور تمام امور میں یاد رکھے۔ وہ اس طرح کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہے تو اسے آخرت کے دن پر ایمان یاد آ جائے اور آپ دیکھیں کہ وہ انسان ہر وقت اس کے لیے مستعد اور آخرت کی تیاری کر رہا ہے۔ اس لیے بلند درجات والے جنت کی نعمتیں پا کر کامیاب ہونے والے اپنے اس ایمان راسخ اور اس کے اثرات و نتائج کے متعلق خبر دیتے ہوئے کہیں گے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک یہ خوف اور ڈر انسان کو اس دن کی تیاری کے لیے مستعد کرتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ تو وہ جو اپنا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نام اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ یعنی میرا دو ٹوک عقیدہ اور پختہ ایمان پر تھا کہ یقیناً مجھ سے حساب لیا جائے گا اور مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس ایمان کا یہ ثمرہ تھا کہ میں نے اس دن کے لیے تیاری کی اور مستعد رہا۔
آخرت کے دن پر ایمان میں قیامت کی ان نشانیوں پر ایمان بھی شامل ہے جو اس سے پہلے پیش آئے گی۔ یہ نشانیاں چھوٹی بھی ہے بڑی بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو کس کے انتظار میں ہیں مگر یہ کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہے۔ علامت نشانی کو کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان۔ اصول ایمان میں سے چھٹا اصول، اچھی اور بری تقدیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز سے سابق اور ازلی علم پر ایمان ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر اور ان کے اعمال زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت پر ایمان۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہو گیا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے خالق ہے۔ پس تقدیر پر ایمان کے 4 ارکان ہیں جو اس شعر میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ ترجمہ: علم، کتابت اور ہمارے رب کی چاہت اور تخلیق، یہی تکوین اور ایجاد ہے۔ یہ چار امور تقدیر پر ایمان کے مراتب ہیں، اور کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان پر ایمان نہ لے آئے۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ یہ